اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی طرف سے آنے والے دینی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور کاروباری مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر معروف عالم دین مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس سلسلہ میں کوئی رہنمائی درپیش ہو تو ہمارے ٹول فری نمبر 0800111777 پہ کال کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ شکریہ جی مولانا۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جی، تعویذوں کے لٹکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تعویذوں کے بارے میں خیال جو آج کل عام طور پر پھیلا دیا گیا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا۔ مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویذ کسی نے نہیں کیا۔ عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان العرب، اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بالکل جاہل اور ان پڑھ، یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا۔ علامہ البانی صاحب بھی کہتے تھے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں، نہ شرک ہے، کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیک لوگ کے لٹکا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے، مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا۔ تمیمہ نام ہے ان ہڈیوں کا، گھوگے، منکے وغیرہ جن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا کان لٹکا دیا جائے، یا اس کی ہڈی گھر میں رکھی جائے، یا یہ پتھر پہنا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا، وہ شرک ہے، وہ تمیمہ ہے۔ جو عبارت لکھی ہوئی ایک درخواست کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا، مجھ کو شفا دے، بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکائے پھرتا کہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں، اس کو شرک کسی نے نہیں کہا۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویذ بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر نے لکھا تھا، وہ زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اہم توحید ہے۔ اس لیے ابن قیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بڑے تعویذ لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں اہل حدیث عالم جو تھے نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کتاب التعویذات، جس کا عربی نام الدواء والدواء ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت الاسلام کے آخر میں مجرب تعویذ جو ہے لکھے، صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص توحیدی کلمات اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے یا لٹکا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی پرہیز کرتا نہیں لٹکانا چاہتا تو بے شک نہ لٹکائے، مگر نہ یہ تمیمہ میں داخل ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے۔ جنوں کے بارے میں اس دور میں کچھ شوشے لوگوں نے چھوڑے ہیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ انسانوں میں سے جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا غیر مذہب سے ان کو جن کہا گیا، مگر یہ سب باتیں قرآن مجید کے ساتھ استعداد ٹھٹھا ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح جنوں کا ذکر کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے بنی آدم، اسی طرح فرشتے ہیں الگ ایک نوع، جنات بھی الگ نوع ہیں جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ان کی آگ سے ہوئی ہے، اور جو حالات ان کے بیان ہوئے کہ وہ آسمان کے قریب جا کر بیٹھتے تھے خبریں سنیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی غیر مرئی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس میں کوئی استحالہ، کون سی انہونی بات اگر جراثیم لوگ مانتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے، ڈاکٹر حضرات دیکھتے ہیں مگر ان کے کہنے پر مانتے ہیں، تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جس کے یہ اوصاف ہیں تو انہیں کیا دشواری ہے؟ اس کے معنی میں صرف ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی جنات ایک الگ مخلوق ہے،
وہ ہم سے جدا ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، حساب ان کا بھی ہے ہماری طرح، جنت دوزخ ان کے لیے بھی ہماری طرح ہی وہ بھی شریعت کے پابند ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں ان کا جو دخل ہے کہ وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید کی جو صاف آیت تھی کہ آدمی جو سود خور ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس طرح جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو یتخبط الشیطان من المس، جن چمٹ کر اس کو پاگل بنا دیتا ہے، صاف لفظ سے۔ مگر اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ عرب ایسا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے خیال کو سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ وہ دیوانے کو کہتے ہیں جس کو جم، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر عربوں کا یہ خیال غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسرے احکام کی تردید کی ہے، اس وہم کی بھی تردید کرتا کہ یہ ان کا خیال غلط ہے، آدمی خبتی جنوں کے چمٹنے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے یہ الفاظ صاف گواہ ہیں کہ جن جو ہے انسان کو چمٹ جاتا ہے، اسی طرح جیسے جراثیم سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بات بھی ماننی چاہیے، اور اس کو نکالنے کے لیے بھی نیک لوگوں نے عمل لکھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کے جو عامل ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو ایسا ہی کہتے تھے کہ جا کر صرف اس سے کہہ دو کہ ابن تیمیہ کہتا چلا جا۔ وہ اتنے بڑے موحد تھے، اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ تھا کہ ان کے اس کہنے سے جن جو تھا دفع ہو جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ توہم پرستی ہونا چاہیے کہ بیمار ہوا علاج نہیں کرایا، یا کسی نے مکاری کی ہوئی ہے، بچے بچی نے وہ فرار سے بنا ہوا ہے بیمار، تو اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن نہیں، علاج کرانا چاہیے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاطمہ جی میں بول رہی ہوں جی کون بات کر رہے ہیں؟ اقرا۔ جی بولیے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو وہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ شعبان کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ درست ہے کہ غلط؟ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے بہن، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ شوال کے بارے میں جو رمضان کے بعد آتا ہے؟ وہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ جی رمضان سے پہلے آتا ہے، شعبان کے روزوں کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ جی مولانا۔ شعبان کے مہینے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب مہینوں سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، اس لیے بعض اوقات پر راویوں نے اس طرح بیان کر دیا کہ تقریباً سارا مہینہ آپ کے روزوں میں گزرتا تھا۔ مگر امت کو یہ آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب آدھا ہو جائے شعبان، 15 تاریخ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، روک لیا ہمیں۔ اور رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے جو پیشگی روزے رکھنے شروع کرتے ہیں، اس کو تو بہت سختی سے منع کر دیا نا، کوئی آدمی رمضان کی آمد سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے۔ اذن تصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا ہو جائے شعبان پھر روزہ نہ رکھو۔ ہم امتیوں کو یہی حکم ہے، مگر نبی علیہ السلام تقریباً سارے مہینے کے روزے رکھتے۔ ٹھیک بہن، جواب مل گیا آپ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا، ہمیں دوسرا سوال موصول ہوا ہے اگر عبدالرزاق کی طرف سے۔ وہ سوال کرتی ہیں، مطلب ہمارے ایک بھائی وہ سوال کرتی ہیں کہ اولیاء اللہ کے توسل کے ساتھ دعا مانگنا آیا جائز ہے؟ وسیلہ کے بارے میں نا کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے، میں ذرا وضاحت کر دوں۔ وسیلے کے کئی مفہوم ہیں، جن میں سے بعض مفہوم تو عین دین ہے۔ سب سے پہلا مفہوم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے سوائے نبی وقت کے، جو وقت کا پیغمبر اور نبی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اور اس کا دامن نہیں پکڑتا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عثمان بول رہا ہوں جی۔ جی عثمان بھائی فرمائیے۔ مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی فرمائیے، سن رہے ہیں مولانا۔ ان سے پوچھنا تھا کہ بیماری کے متعلق کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائے۔ بیماری کے بارے میں؟ جی۔ یہ کس طرح کی بیماری ہے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ کوئی نزلاوی کیفیت ہے، تھوڑی سی کافی پرانی ہے۔ نزلہ وغیرہ کی؟ جی کافی پرانا ہے۔ جی پرانی بیماری ہے جی، کوئی وظیفہ پوچھ رہے ہیں۔ عثمان بھائی، علاج بھی کرنا جو ہے یہ سنت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس کی دعا نہیں پیدا کی، اس لیے آپ علاج کی بھی کوشش کریں۔ کروا رہا ہوں علاج مسلسل۔ کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ اور ایک جو ہے نا عمل وہ آپ صبح و شام کریں، چھوٹا سا 131 مرتبہ نا یا سلامو، السلام ہوں۔ ہاں یہ نوٹ کر لیں، جیسے نماز کے بعد کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، وہی اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک جو ہے نا یا سلام 131 مرتبہ صبح پڑھیں،
شام کو بھی پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اگر پانی پر دم کر کے پی لیں پھر بھی آپ کی مرضی، ویسے ہی اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی، سب کچھ اللہ کے قبضہ میں شفا دے گا۔ جزاک رانا صاحب دوسری بات جی۔ تھی، ہلو، جی فرمائیے بھائی۔ کاروبار کے متعلق پوچھنا تھا۔ کاروبار کے متعلق سوال واضح کیجئے عثمان بھائی اپنا۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے تھوڑی سی، اب یعنی کاروبار کچھ رکا رکا سا ہے، جی یعنی اس کے بارے میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا آپ پوچھ رہے ہیں مولانا سے؟ جی اللہ فضل فرمائے گا۔ آپ عثمان بھائی رات اور دن میں کسی وقت بھی جب بھی مناسب سمجھے نماز کے ساتھ اس کا نہیں کچھ جوڑ، جب موقع ملے تو آپ نا 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیحیں یا مغنی، ٹھیک ہے، یہ یا مغنی جو نا کیا ہے غنی کرنے والے، یہ آواز نے اللہ کو درود شریف اول آخر پڑھے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی۔ جزاکم اللہ جی۔ مولانا ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسی مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے جس کے کونے کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ قبریں بھی ہیں، کیا اس صورت کے اندر اس مسجد کے اندر ہماری نماز ہو جائے گی؟ قبروں میں جو لوگ مسجدوں میں جو لوگ قبریں بناتے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے ایک غلط کام کیا جس سے رسول کریم علیہ السلام نے منع کیا۔ مگر نمازی اگر اس طرح کھڑا ہوتا کہ اس کے سامنے قبر نہیں آتی، یا قبر ہے بھی تو دیوار یا کوئی ایسا پردہ جس سے وہ قبر نظر نہیں آتی، تو اس کی نماز بلا کسی کراہت کے جائز ہے، یہ پریشان نہ ہو، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ باقی جن لوگوں نے یہ قبر بنائی ہے انہوں نے برا کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قبریں قبرستان میں ہونی چاہیے، مسجدوں کو نہیں قبروں کے ساتھ ملک کرنا چاہیے۔ جی ہمارے بھائی محمد شعیب صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے جی کہ بعض لوگ قسم کھاتے وقت بعض اوقات اپنے سر کی یا اپنے بچوں کی یا قرآن کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کیا ایسی قسم جائز سمجھی جائے گی اور حقیقت پر مبنی ہوگی؟ ایک قسم تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، مگر وہ قسم وہ ہے شرکیہ جس میں کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری شخصیت کو یہ سمجھتا کہ میں اس کے نام کی قسم اٹھا رہا ہوں، اگر میں غلط بیانی کروں تو وہ مجھے تباہ کر دے، مجھ پر کوئی عذاب نازل کر دے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے نا مصیبتیں نازل کر سکتے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دربار کے کنڈے کو ہاتھ لگاؤ، تو کئی لوگ نہیں لگاتے، اللہ کی قسم اٹھا دیں گے، دربار کے کنڈے کو نہیں اٹھاتے، اتنے جاہل وہ سمجھتے ہیں بزرگ تو بیڑا غرق کر دے گا۔ یا کچھ دوست حضرت عباس کی قسم نہیں اٹھاتے، وہ اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ ان کے قبضہ میں سب کے، اس نیت سے جو حلف بغیر اللہ کرے گا نا وہ تو ہوگا مشرک۔ مگر کئی مرتبہ قسم جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سمجھتا معبود یا مشکل کشا یا نقصان پہنچانے والے، محبت کی وجہ سے۔ جیسے بچوں کی اگر قسم اٹھاتا ہے یا دودھ کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں میرے بچے مر جائیں، اللہ کی طرف سے مجھے پکڑ لیا جائے، تو یہ کوئی حرج نہیں۔ ایسی قسم جو ہے نا کہ میرے باپ کی قسم، اس لحاظ سے محبت اور احترام کی، اور وہ ذہن ہوگا کہ میں اس بزرگ کی قسم کھا رہا ہوں، اگر غلط ہوگا تو یہ بزرگ مجھے پکڑ لے گا، پھر شرک ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فتویٰ پوچھنا تھا جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رمضان بات کر رہا ہوں جی۔ جی رمضان بھائی پوچھیے۔ اور روزہ کب فرض ہوتا ہے جی؟ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے روزہ؟ یعنی کس عمر کے اندر روزہ فرض ہوتا ہے؟ روزہ، نماز اور ساری باتیں رمضان بھائی بالغ آدمی پر فرض ہے نا، جب کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر فرضیت عائد ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے لیے کوئی عمر نہیں، اصل میں تو یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے یا اس کے زیر ناف بال آنے شروع ہو جائیں، یہ اصل نشانی ہے۔ اور اگر یہ نہ ظاہر ہو تو پھر 15 سال عمر جو ہے نا کم از کم یہ اس کے بالغ ہونے کی عمر ہے۔ 15 سال کا ہو جائے پھر تو لازمن رکھنے چاہیے۔ اس سے پہلے اگر عادت ڈلوانے کی یہ بچوں کو بھی رکھوائے جائیں تو بہتر بات ہے کہ وہ شروع سے عادی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ بے دین ہی ہو گئے ہوں، پھر سرے سے ادھر آئیں نا۔ جیسے نماز کے لیے آپ نے کہا کہ 7 سال کے بچے کو کہو 10 سال کرنا پڑے مارو، یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ شروع سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، ورنہ قانونی طور پر وہ اسی وقت پابند ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ رمضان بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی اللہ حافظ۔ مولانا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر محکم اور متشابہات 2 طرح کی آیات مبارکہ کا ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والے ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں محکمات بھی ہیں، کتاب کی اصل تو وہ ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔
اب یہاں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ہر گروہ جس آیت کو نہیں نہ ماننا چاہتا، اس کے عقیدے یا نظریے کے خلاف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ متشابہات میں، جو اس کے حق میں جاتی کیا یہ کہتا ہے یہ محکمات میں ہے۔ یہ ہم جبریہ، قدریہ اور جتنے گروہوں کی کتابیں پڑھیں نا تفسیر کی، تو بڑے بڑے علماء کا یہی رویہ کہ اپنے حق میں جاتی ہو تو کیا دیتے ہیں یہ محکم ہے، اور خلاف جاتی ہے تو کیا دیتے ہیں متشابہات میں سے، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ متشابہات شبہ کی چیزیں ہیں، قرآن مجید میں شبہ کی کوئی چیز نہیں ہے، سب محکم ہی، احکمت آیات ہو، ایک لحاظ سے تو سارا قرآن محکم ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں۔ تو مشتبہات نہیں، اللہ نے کہا کہ شبہ والی، مشتبہات نہیں، متشابہات۔ جی السلام علیکم۔ جی یہ میں نے پوچھنا یہ ہے، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر نیر ہاشمی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ جی بھائی میں نے پوچھنا یہ ہے، یہ مطلب جو عشاء کی نماز ہے، جی جی جو وطر کا تھوڑا مسئلہ ہے، کچھ صاحبان کہتے ہیں عالم لوگ کہ ایک پڑھنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں 3 پڑھنے چاہیے، تو میں نے آپ سے مشورہ کروں۔ جی بالکل مولانا جواب دیجیے، ڈاکٹر نیر ہاشمی ہے۔ ڈاکٹر نیر صاحب بڑی خوشی ہوئی۔ اصل میں یہ ہے کہ باتیں جو دین نے کھلی رکھی تھی نا کہ جتنی جی چاہے کوئی آدمی پڑھ لے، ان کو ان لوگوں نے محدود کر دیا، مسلک بنا لیے۔ کوئی کہتا 3 کے علاوہ پڑھ ہی نہیں سکتے وطر، کوئی کہتا نہیں یہ 3 پڑھنے گناہ۔ حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وطر پڑھنا ضرور چاہیے، مگر وہ بے شک کوئی 1 پڑھے، کوئی 3 پڑھے، 5 پڑھے، یہ کھلے الفاظ میں حضور نے فرمایا۔ وطر ڈاکٹر صاحب تاک کو کہتے ہیں، دو پر پورا تقسیم نہ ہو اس عدد کو وطر کہتے ہیں۔ 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7، جو 2 پر تقسیم ہو جائے ہم اس کو جفت کہتے ہیں، عربی زبان میں شفن کہتے ہیں۔ تو جوڑا نہ ہو، تاک ہو، پھر جتنی رکھتے ہیں چاہے پڑھے، 1 ہی پر بس کر دے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، 1 ہی شروع کریں، اس پر تشہد پڑھ کے سلام کہہ دیں۔ 3 پڑھنا چاہیں 3 پڑھیں، 5 پڑھنا چاہیں 5 پڑھیں، 11 تک آپ نے وطر جو ہے نا وہ پڑھے ہیں، اور یہ ان سب کی اجازت ہے، کوئی بندش نہیں، جو چاہے پڑھ سکتا۔ مگر مسلکوں نے ہمیں نہ جکر رکھا کہ یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام نے معاملات میں وسعت رکھی ہے، کھلا، ہمیں بھی چاہیے کہ دین کو کھلا رہنے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جزاکم اللہ۔ جی متشابہات کے بارے میں متشابہات کے بارے میں بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو ضرور آج کے اس پروگرام میں سمجھنے کی سارے حضرات کوشش کریں۔ متشابہات مشتبہات نہیں ہیں کہ شبہ والی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی محکمات پختہ، مگر متشابہات تشابہ ملتی جلتی ریزمبلنگ، وہ کیا؟ کچھ چیزیں اس دنیا کی ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے الفاظ لغت میں تجویز کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی بولیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ پانی یہ چیز ہے، آگ بولتے ہیں آگ کو سمجھتے ہیں، مگر جب اس دنیا کی بات ہوتی ہے نا، عالم نادیدان سین ورلڈ، دو جہاں ہمیں یہاں نظر نہیں آتی دنیا، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، میزان، صراط، فرشتے ان کے پار، اللہ اور اس کا عرش، جو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل دنیا ہے، اس کے بارے میں جب بات کرنی پڑتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ زاہد بات کروں، غلام احمد آباد سے۔ جی زاہد بھائی فرمائیے۔ غلام صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ تھا جی جی کہ اگر فرض کرے پچھلے سال میرے پاس 5,000 روپے جمع تھے رمضان میں، جی جی تو اب زکوٰۃ پورا سال وہ جمع رہے، زکوٰۃ انہیں 5,000 پر لگے گی یا بیچ میں اگر اس سال مختلف ماہ میں مطلب 5,000 اور جمع ہو گئے تو ان کے اوپر بھی لگے گی؟ جی آپ کے پاس کل پونجی جو تھی وہ 5,000 روپے ہی ہے؟ نہیں، میرے پاس پچھلے سال 5,000 روپے تھے۔ نہیں، زکوٰۃ کے تھے 5,000 روپے یا آپ کا راس المال یا اصل کیپیٹل جسے کہتے ہیں وہ 5,000 تھا؟ وہ صاحب جو سیونگ تھی نا، بچت تھی، جی بچت، وہ جو علیحدہ رکھا تھا بچا کے، وہ 5,000 تھے، اور اب جو ہے وہ 10,000 اور ہو گئے، 15 ہو گئے۔ جی 15,000۔ تو اب زکوٰۃ اس 5 سے لگے گی یا جو بیچ میں جمع ہوا ہے 1 سال کے دوران اس پہ بھی لگے گی؟ جی مولانا۔ زاہد بھائی ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے نا غلط فہمی کہ زکوٰۃ صرف بچت پر ہوتی ہے باقی جو کیش اس پر نہیں، تو اس کو بھی ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، بچت ہو یا اصل سرمایہ ہو، سارا ملا کر نا جتنا کیش آپ کے پاس سال بعد ہے، یا دکان میں یا کارخانے میں جو سیل کے لیے مال آپ نے تیار کیا، وہ سارا اکٹھا کر کے نا اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی نا کہ اس وقت 5,000 تھا، سال کے دوران اور بھی آتے رہے، 15,000 ہو گیا، بے شک ایک ہی دن رمضان سے پہلے آپ کے پاس رقم آئی نا، وہ 5,000 میں جمع کر کے سب پر دینا، یہ نہیں کہ ہر روپے کے لیے روز لکھتے رہنا کہ یہ آج آیا یہ کل آیا، ایسے نہیں، سال کے دوران جو آتا جائے گا وہ اصل میں جمع ہوتا جائے گا، اور سال کے بعد وہ سارے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔
ٹھیک ہے, یہ تو مولانا صاحب کلیئر ہو گیا. دوسرا ایک چیز اور کہ یہ جو آپ کی مسجد ہے جی کہ میں ادھر سٹارا روڈ پہ ریکس سٹی کے پاس ادھر ہی کام کرتا ہوں ملازمت. اللہ برکت. آپ کی جو مسجد ہے یہ کس سائڈ پر ہے اگر جمعہ وغیرہ پڑھنا ہو تو؟ یہ آپ نے دیکھا ریکسن سے ذرا آگے جائیں جال کی طرف تو ڈاکٹر آفتاب الرحمان یا وہ لکھا ہوا ہے رحمان جیولرز موٹی. رحمان جیولرز, ہاں جی ہے. ہاں اس کے ساتھ جو گلی ہے نا اس کے اندر مسجد ہے, میری مسجد ہے وہاں. آپ جب جی چاہیں آئیں. گلی کے اندر ہے؟ ہاں گلی کے اندر. قریب یہ شروع میں ہی ہے؟ ہیں شروع میں ہی ہے. ہاں نہیں شروع سے نہیں, تھوڑا ایک فرزان کے فاصلے پر جا کر تھوڑا اندر جا کر ہے. ایک ہی مسجد ہے میری. ٹھیک ہے. اور کوئی نہیں, آپ آئیں بڑی خوشی سے آئیں. سارے مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں کوئی گروہ نہیں, نہ یہ فرقہ بندی ہے. سب کو ہم دینی بھائی سمجھتے ہیں, مل کر نماز پڑھتے ہیں. لوگ بعد میں بھی اثر تک سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے زاہد بھائی, اب انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی مولانا. ہاں مشابہات کی بات کی تو آپ دیکھیں نا, اگر کوئی شخص یورپ نہیں گیا یا کوئی ایسے ملک میں نہیں گیا جہاں کچھ ایسی چیزیں جو جہاں نہیں, تو سمجھانا پڑے تو تشبیہ سے کام لیا جاتا ہے, شبہ نہیں تشبیہ. مثال دینی پڑتی ہے کہ یہ شے آپ نے دیکھی ہے یار, اس سے ذرا ملتی جلتی. تشابہ کا معنی ملتی جلتی. اب جب فرشتوں کا جنت دوزخ کا ذکر ہوتا, آپ جانتے ہیں اگر ذکر ہی نہ کیا جائے شوق کیسے پیدا ہو. دوزخ کے عذاب کا بیان نہ, ڈرے ہم کیسے. مجبوری بھی ہے کہ بیان کرنا, مگر اس کے لیے الفاظ ہماری لغت میں نہیں, وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں, اس کے لیے لفظ بنائے نہیں. اب جب ان کا ذکر کیا جاتا تو ہماری دنیا کی کسی ملتی جلتی چیز سے تشبیہ دے کر بیان کیا جاتا. اس لیے لائن کیا کہ اس دنیا کی بات ہوگی طبیعیات کی تو وہ محکمات ہوگی, وہاں مشابہت کوئی نہیں ہوگا. جب دوسری دنیا کی بات ہوگی عالم غیب کی, وہ مشابہت ملتی جلتی ہوں گی, لفظی معنی نہیں لینا. میں بیان کرتا ہوں پھر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ادھر سے ہی کر رہے ہیں, پیپلز کالونی سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. اگر کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو جی. اس کی بیوی سے سسر نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک, یعنی سسر آیا اپنی بہو کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, یہی سوال ہے نا بہن آپ کا؟ جی. بیٹے کی موت کے بعد سسر میری بہن اپنی اس بہو سے شادی نہیں کر سکتا, وہ تو اس کی بیٹی ہے. اچھا. قطعاً یہ رشتہ حرام ہے, یہ نہیں ہے اس کے لیے کسی صورت میں بھی حلال. یہ تو قرآن مجید میں واضح آیا, حلائل ابنائکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں وہ تم پر حرام ہیں. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سسر ہی اپنی بہو سے نکاح کر لے, وہ تو بالکل بیٹی کی طرح اس کی. صحیح. بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ ایک یہ کہ جو یہ چہرے کے فالتو بال ہوتے ہیں, اپر لپ ہو گیا یا یہ داڑھی کے بال ہو گئے, یہ عورتوں کے لیے مطلب کٹوا دینے چاہیے یا انہیں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ عورتوں کے چہرے پر میری بہن اگر فالتو بال آ جائے نا, داڑھی کے کچھ نکلائیں وغیرہ جو عورتوں کے نہیں ہوتے, تو بے شک وہ ان کو کھنچوا دیں اور نکال دیں, کوئی ڈر نہیں. تو یہ بازوؤں پہ ہوتے ہیں جو مولانا صاحب, بازوؤں کو خام خواہ اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ نے دیے ہیں زینتاً. چہرے پر ہاں داڑھی کے کوئی ایک دو بال آ جائیں تو وہ عورت کے لیے نہیں اچھے سمجھے جاتے, ان کو اگر اکھاڑ دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے. باقی تو جہاں جہاں بال ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جسم پر بال ہیں, بال نہ ہوتے تو ہم بد شکل نظر آتے. ان کو نہیں خام خواہی نہ موننا چاہیے نہ اکھاڑنا چاہیے. شکریہ بہن, اللہ حافظ. اب دیکھیں نا, جنت کا ذکر ہوتا تو بیان ہوتا کہ وہاں کیلے ہیں, وہاں انگور ہیں, وہاں دودھ کی نہریں ہیں. اگر یہ چیزیں وہی ہیں جو اس دنیا میں, تو پھر جنت کیا الگ ہوئی, پھر تو ساری دنیا کھا پی رہی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم سر. جی کون بات کر رہے ہیں؟ شاہد بات کر رہا ہوں. جی شاہد بات کر رہا ہوں. جی جی. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے جی, اگر ہمارے پاس 2 لاکھ روپے کا مال ہے, 2 لاکھ روپے ہی ہم نے بازار کا دینا ہے, اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی کاروباری طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپے سے ہی کام کر رہے ہیں اور 2 لاکھ ہی بازار کا دینا ہے, تو ہمارے لیے زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو قرض کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں, کچھ نے دینے ہوتے ہیں. اس مسئلے میں بھی بہت لوگ الجھے ہیں, کوئی حل نہیں ان کو ملتا. سیدھی سی بات ہے کہ جو کسی رقم کو استعمال کر رہا ہے نا, اپنی ہے یا قرض کی لیے, جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہی اس کے بعد بات ادا کرے, زکوٰۃ اس پر لگے. میں نے کسی سے پیسے لیے ہوئے نا,
یا تو میں زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کو واپس کر دوں، اگر واپس نہیں کرتا برت رہا ہوں زکوٰۃ کی نوبت آتی ہے تو پھر بہانہ نہیں بنے گا، اپنی رقم کے ساتھ اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا جس کو آپ زیر تصرف رکھی ہوئی، اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور جو دوسروں کے پاس ہیں آپ کے پیسے ان کی زکوٰۃ وہ دیں گے، آپ نہیں دیں گے، جو برت رہا ہے وہ دے گا، سیدھی سی بات۔ اس کو امام ابن حزم نے ایسا کلیئر کیا صحابہ اور تابعین کے آثار سے، بات سمجھ آ گئی کہ جو برت رہا اور فائدہ اٹھا رہا اس رقم سے جی جی وہی اس کی زکوٰۃ دے گا۔ بہت شکریہ، بڑی جزاکم اللہ۔ جی مولانا، تو اب دیکھیں نا کہ اگر یہ پھل جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہی جنت میں ہے تو پھر تو یہی کہیں گے کہ یورپ کے لوگ تو جنت میں ہیں، ایسی بات نہیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے نہ وہ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ جی آپ کا پروگرام فتاوا آن لائن آج آن لائن ہوگا؟ جی آن لائن ہوگا سر، یہ کتنے بجے؟ یہ 4:30 بجے جی، کس چینل پہ ہوگا؟ یہ دی سگنل کیبل نیٹ ورک پر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی اللہ حافظ۔ جی مولانا، تو میں نے عرض کیا کہ جو جہان ہمارے لیے نادیدہ ہم نے نہیں دیکھا اس کا بیان جب ہوتا ہے تو اس کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے، لفظی کہا جاتا کہ فرشتے آتے ہیں قبر میں اٹھاتے ہیں۔ اب وہ ایک ایسی دنیا جہاں ہم نہیں گئے نہ دیکھا کہ فرشتے کیسے آتے اٹھاتے ہیں، ہم سیدھا سا معنی لے لیتے ہیں جیسے یہاں دنیا میں اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسپتال میں لاشیں پڑی وہ تو اٹھی نہیں، ہندوؤں نے جلا دی وہ کہاں اٹھی۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جنت دوزخ حساب کتاب کے بارے میں جو باتیں ہیں یہ متشابہات میں سے تشبیہیں ہیں، ان کی حقیقت یہاں ہم نہیں معلوم کر سکتے، ان سے ایک تصور اخذ کرنا چاہیے جس سے نتیجہ پیدا ہو کہ ڈر جائیں یا شوق پر، باقی مین میں نہیں جی نکال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ فتاوا آن لائن کس چینل، کتنے نمبر چینل پہ ہے؟ جی 13 نمبر اور 21 نمبر پہ جی۔ جی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فتاوا آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر کوئی بھی مسئلہ دین کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، رشتہ داری کے حوالے سے ہو، اور مولانا سے آپ اس سلسلہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے، ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ معروف عالم دین مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی اس وقت براہ راست آپ کے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا کسی کو تشبیہ کے طور پر کہہ دیں بہادر آدمی کو شیر آیا، دوسرا درندے کے معنی میں لے کر شیر تو ہوتا چار پایا، اس کی ٹانگیں دیکھنی شروع کرے، دم دیکھنی، یہ وہ احمق ہے، وہ تشبیہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے ان کا جو بھی بیان ہے وہ میں تشبیہات اور تمثیلات صرف ملتی جلتی ہے، 1000 میں سے شاید ایک حصہ ہوگا ہماری دنیا کو اس سے ملتا، اصل حقیقت وہاں جا کر معلوم ہوگی۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ وہاں نعمتیں ہیں، پھل ہیں، مگر وہ ایسے نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے لیے تو اللہ نے وہ تیار کیا جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور دل میں بھی ان کا خیال کبھی نہیں آیا۔ اس لیے وہ نہ یہ کیلے ہیں نہ انگور ہیں، وہ وہاں ہی جائیں گے ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، ہم جو سمجھے بیٹھے تھے یہ تو اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ کوئی بہتر چیز ہے، مگر یہاں ہم اندھوں کو جو وہ دنیا نہیں دیکھ سکتے سمجھانے کا طریقہ سوائے مثال کے اور کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے دودھ بڑی عمدہ ہے، بھائی دودھ کی لہریں ہوں گی، دودھ تو یہاں بھینسوں کا گاؤں کا لوگ پی رہے، اگر یہی ملے گا تو کیا نعمت تھی؟ نہیں، وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی، ہم نہیں یہاں نہیں سمجھ سکتے، ایمان رکھنا ہے۔ جی جی ہمارے بھائی محمد یوسف انقلابی صاحب کا سوال ہے کہ میں کل عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہوں، ماشاء اللہ مبارک کرے۔ تو روضہ رسول پر درود و سلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور وہاں رہنے کا کیا شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، میری رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عمرہ مبارک کرے، مسجد نبوی کی زیارت کے اللہ تعالیٰ مبارک کرے، نصیب کرے، بڑے خوش قسمت ہے آپ جو جا رہے ہیں حرمین شریفین۔ مدینہ منورہ حاضر ہوں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں، تو سب سے پہلے تو سلام کہنا چاہیے۔ سلام وہی ہے جو حضرت ابن عمر انہوں نے کہا اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے ہی سب سے یہ کام کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ آزاد ہیں، محبت اور عقیدت سے جتنے چاہے سلام عرض کرتے جائیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت اللہ العالمین، جب تک آپ کا جی سیر نہ ہو آپ کہتے ہیں ادب سے۔ مگر یہ ہونا چاہیے جیسے بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں کہ دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، جالیوں کو لگاتے ہیں،
اس کے لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے اپنے والد کی فرمائش پر لکھا، حج اور عمرے پر، تو اس میں یہ صاف لکھتے ہیں کہ لوگوں ایسا کام نہ کرو کہ خود آپ کی حاضری میں شریعت کے خلاف آپ کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہو۔ دیواروں کو نہیں چھونا چاہیے، طواف نہیں کرنا چاہیے، سلام کہنا چاہیے، اور سلام کے بعد پھر دعا کو آپ کا جی چاہے تو وہ مسجد میں جا کر قبلہ روک کر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سلام اور درود شریف آپ جتنا چاہیں پڑھے، وہاں کرنے کا کام یہ ہے۔ دعا کرنی ہو تو پھر مسجد میں قبلہ رخ ہو کر کریں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ مولانا ایک سوال ہمیں آیا ہے کہ کیا میت پر قرآن کریم، نماز یا نفلی روزے کا صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد ہر شخص کا جی تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، ایسے کام کیے جائیں جس سے اس کو کوئی ثواب پہنچے۔ یہ ایک فطری بات ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں سنت سے جو رہنمائی ملی نا امت کو، وہ تو دو چیزیں، دعا جنازے کی شکل میں ہو، قبرستان میں آپ زیارت کے لیے جائیں، یا جس وقت جی چاہے آپ دعا کریں۔ دعا میں کوئی اختلاف نہیں، دعا بہت اچھی چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مرحومین کو۔ اور دوسری صدقہ، صدقے میں بھی اختلاف نہیں کہ آپ مالی خرچ کر کے کچھ خواب و نقدی ہو، کپڑا ہو، دانے ہو، کسی شکل میں بھی آپ کسی مسکین کی مدد کر دیتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر فلاں کو پہنچائے، تو یہ درست ہے۔ دعا اور صدقے میں اختلاف نہیں کسی کا۔ آگے پھر سلسلہ شروع ہوا کہ قرآن مجید پڑھ کر بخشا جائے، نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب بخشا جائے۔ یہاں پھر قیاس کو دخل ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ جب صدقے کا ثواب مل جاتا ہے تو ان کا بھی مل جاتا ہوگا۔ دلیل نہیں دی کہ یہ حضور کے زمانے میں ایسا کسی نے کیا، یہی سوچا کہ اگر صدقے کا پہنچتا تو اس میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ جو دوسرے دو امام تھے مالک اور شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ بھائی ایسا معاملہ جس میں تیر تکے نہیں چل سکتے، نہ ہم کوئی اندازے لگا سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کے بتلانے سے پتہ چل سکتا۔ آپ نے صرف دعا کا ذکر کیا، یا لوگوں نے صدقے کا پوچھا جس پر لوگوں نے باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی ماں کو اس کا ثواب پہنچایا۔ یہ قرآن مجید حالانکہ تھوڑا بہت سب کو بھی یاد تھا، اگر یہ صورت ہو سکتی تو یہ صدقے کی بجائے آسان تھی، مگر جیسے امام ابن کثیر کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ثابت ہوتا کہ اس نے قرآن مجید تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچایا۔ اب میں نے بات عرض کر دی کہ اگر کوئی کرے بھی تو ایسا نہیں کہ اس نے کوئی جرم کر دیا۔ بڑے بڑے نیک لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقے کی طرح اس کا بھی پہنچ جاتا، اور اگر وہ اسی پر رہے جو سنت سے صحیح ثابت ہے کہ دعا کرے اور صدقہ کیا کرے تو بہتر ہی ہے۔ دعا سے ساری کمی پوری ہو جاتی۔ اللہ کا فضل بہت بڑا، آپ صرف کہہ دیا کہ اللہ میرے والد پر رحم کر، اس کے خزانے بھرپور ہیں۔ ضروری ہے کہ دو چار ٹکے میں دوں تو اس سے ہی خدا دے گا، ایسی کوئی بات نہیں، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ نیت سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا سے ہی سارا مقصد حاصل ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ پیپلز کالونی سے لیڈی ڈاکٹر نسرین امجد نے ایک سوال ہمیں بھجوایا ہے کہ بعض اوقات میں باوضو ہوتی ہوں اور میرے پاس مریضہ آ جاتی ہے، مجھے اس کے طبی معائنہ کے لیے بعض اوقات اس کے مخصوص اعضاء کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، تو کیا اس حالت کے اندر میں دوبارہ وضو کروں گی، یا جس مریضہ کا میں معائنہ کر رہی ہوں اس پر غسل بھی اور وضو بھی واجب ہوگا؟ نہیں میری بہن، نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، بے شک آپ نے چھوئے ہیں اعضاء ان کے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو بالکل برقرار، اور اس پر بھی کوئی غسل لازم نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ کہ اگر مخصوص اعضاء کو اندر سے چھوا تو وہ طہارت کر لے، استنجا وغیرہ اور وضو کر لے، آپ کا وضو جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں آیا۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا کہ عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اگر والدین غریب ہوں اور عقیقہ نہ کر سکیں تو پھر کیا حکم ہے؟ حالات اگر بدل جائیں تو کیا بعد میں بھی عقیقہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سرسری سی بات، ایسی نہیں ہے، اس کی ہم بہت زیادہ بعض ائمہ نے جو فرض تک بھی کہا، مگر سنت مؤکدہ ہونے میں کوئی شک نہیں نا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں فلج ہوتا ہے، اس کو رہائی اس وقت ملتی ہے جب اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس لیے 7ویں دن آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، جب جی چاہتا کرتے ہیں 7واں دن، پیدائش کے سے لے کر 7واں دن جب ہو، اس دن ہی سر کے بال موننے چاہیے، اس دن ہی جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ اصل میں عربی زبان میں کہتے بھی ان سر کے بالوں کو ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کے سر پر ہوتے ہیں، وہ جب مونڈے جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو جانور شکرانے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے نا 7ویں دن، ادھر بال مونڈے کہ شکر ہے 7ویں دن کا بچہ ہو گیا، دم عقیقہ بال مونڈنے کا یہ ہے نا، تو ضرور ہونا چاہیے اگر ہمت ہے۔ اگر کسی
کے پاس نہیں استطاعت تو کوئی پھر مجبوری نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. بعد میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی اور وہ کرنا چاہتا تو کر لے, کوئی حرج نہیں, عقیقہ تو شمار نہیں ہوگا, مگر بہرحال صدقہ ہے, اللہ خوش ہوگا, راضی ہوگا, کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں نا, وہ جانور ذبح کر دے. الائٹ ہاسپٹل سے ایک صاحب نے فون کر کے پوچھا ہے کہ بعض اوقات زخموں کی صفائی کرتے وقت الکوہل کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو بندہ کیا اس حالت کے اندر بغیر الکوہل کے اثر کو دھوئے بغیر نماز ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا ڈاکٹر صاحب, اس بارے میں ذرا میں احتیاط سے کام لوں گا, کیونکہ بعض لوگ ایک مسئلے کو فتنہ بنا لیتے ہیں. یہ جو الکوہل وغیرہ نا منشیات, ان کے بارے میں صحیح بات جو ہے نا محدثین نے جو تلاش کی اور انہیں ملی اور صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے, نجس نہیں ہے. اب دوسرے سارے چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک بھی ہے, وہ تو ہنگامہ کھڑا کریں گے. باقی بات یہی صحیح ہے کہ یہ حرام ہے, پی نہیں سکتا, مگر اگر جسم کو لگے ہوں یا کپڑے کو لگے ہوں تو ایسے ہی جیسے عرق لگا ہوا, یہ طاہر ہے, نجس نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے, اس لیے آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھ لیا کریں, کوئی بات نہیں, کپڑے بار بار دھونے کی ضرورت نہیں. پینا حرام ہے بالکل, یہ نا پینے کے لیے منع ہے, ویسے کوئی نہیں, پھر وہ ایک عرق کی کشید کیا ہوا, اس کو کہتے ہیں حرام ہے, نجس نہیں. جی ایک بڑا اہم سوال ہمیں ایک بہن نے بھجوایا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. وہ بہن کہتی ہیں کہ میرا والد ایک سرکاری ادارے کے اندر ملازم ہے جہاں رشوت عام لی جاتی ہے, اور اس رشوت کی رقم سے ہی ہمارے گھر کے اخراجات چلائے جاتے ہیں, اور ہم نے اپنے والد گرامی کو بار بار اس چیز سے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت سے منع فرمایا, لیکن رشوت لینا ان کا مزاج بھی بن گیا, ان کے سرکاری عہدے کا حصہ بھی بن گیا ہے. میں عورت ہونے کے ناطے گھر کے اندر اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتی ہوں, اور میری زندگی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے جو کچھ آپ کے کرنے کا کام تھا وہ کر دیا, انہیں سمجھایا, آپ بھی سمجھاتی رہتی ہیں, کوڑتی ہیں اس غلط حرکت پر. اگر اس کے باوجود وہ بعد نہیں آتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو حرام کما رہے ہیں ان کے لیے حرام ہے, اگر آپ کو مل رہا ہے نا تو آپ کے لیے مجبوری ہے, آپ کھائیں. اصل میں پیسے میں حرمت نہیں نہ ہوتی. اگر یہ سمجھیں کہ وہ پیسہ ہی حرام, پھر وہ تو دکان سے سودا خریدتے ہیں, اب دکاندار یہ چھان بین کرے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اتنی مصیبت نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی. جو کماتا ہے غلط وہ بھگتے گا. دوسرے لوگوں کو اگر مل رہا حلال طریقے سے, وہ چوری نہیں کرتے, ڈاکہ نہیں ڈالتے, ان کے لیے حلال ہے. جس نے وہ کمایا نا وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے. آپ نے بہت اچھا کیا, جہاں تک سمجھا سکتے اب بھی کوشش کرتی رہے, انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی, فتاوا آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. یہ پروگرام براہ راست آپ دی سگنل کیبل نیٹ ورک پر ان اوقات کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی سے کوئی رہنمائی درکار ہو تو ہمارے ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر رانا اکرم بول رہا ہوں جناب. جی رانا اکرم حال ہے جناب. جی الحمدللہ. جی کہ جناب کچھ لوگ جو ہے نا نماز جنازہ کے بعد اسی وقت دعا مانگتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے میت کو دفن کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ جی مولانا. میت کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کا طرز عمل جو ہمیں پہنچا اور جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں, لوگ اپنی طرف سے جب اضافے اس میں کر دیتے ہیں نا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا, ورنہ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد کچھ نہیں وہاں پڑھا, پھر نہیں کوئی دعا کی. پھر آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ دفن ہو چکتا, مٹی برابر ہو جاتی, پھر وہاں فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے سوال کرو, اللہ اس کو ثابت قدم رکھے, بخشش مانگو, اب اس سے فرشتے پوچھتے ہیں. تو 2 طریقے صرف آپ سے ثابت ہے, جنازہ اللہ اکبر سے سلام تک. اس کے بعد دعا جو ہے یہ تو ائمہ حنفیہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی, انہوں نے بھی کہا کہ لا یدعو بعد صلاۃ الجنازہ, جنازے کی نماز کے بعد دعا نہ کرے. یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جنازہ کوئی نامکمل رہ گیا. اس میں تیسری تکبیر کے بعد دعا کا موقع تھا. آپ کو نیت جو یہ لوگ سکھاتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کی ثنا, رسول اللہ پر درود, پھر میت کے لیے دعا تو اس تیسری تکبیر کے بعد اندر ہوتی ہے جنازے کی, جتنی جی چاہیں آپ پڑھ لیں. جب وہ ہو چکی پھر اس کے بعد شروع کرنا تو یہی بتاتا کہ آپ کے خیال میں یہ نماز جنازہ نامکمل تھی. معاذ اللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی دعا آپ نے نہیں کی, کسی مسلک میں بھی نہیں. صرف لوگ کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج کا, تو پھر یہ حال ہے
کہ اگر ایک مرتبہ وہ دعا کر کے ہٹیں، علاج یہ ہے کہ کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو کہ پھر دعا کریں، پھر تیسرا اٹھ کھڑا دعا، انہیں جنازہ نہ اٹھانے دیں. وہ کہیں گے یار اب بس بھی کرو، کہیں بس کرنا تھا تو نماز جنازہ پر بس کر دیتے. اگر کوئی حرج نہیں تو کرتے جائیں، پھر قیامت تک دعا ہوتی رہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، جو بات اللہ کے رسول نے بتائی وہ کافی نہیں ہے. آپ جتنی دعائیں 10 15 20 یاد کر لیں، تیسری تکبیر کے بعد جنازے کے اندر پڑھ لیں. سلام اس وقت کہیں جب آپ سیر ہو جائیں گے. پھر دعا کا موقع قبر پر، وہاں ٹھیک ہے آپ فرماتے تھے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فإن الله یسر. اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرو اور دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثابت کرم رکھے. فرشتے سے پوچھ رہے ہیں، سنت سے یہی ثابت. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ جی، بہت اچھا جی. مولانا ایک اسکالر ہے، بہت اچھے عالم ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ایک بھائی نے قبروں کی زیارت کے مسنون طریقہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ ذرا وضاحت سے بتا دیں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ ہم بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب، کیونکہ قبرستان کے اندر کچھ ہی عرصے کے بعد قبروں کی حالت بدل جاتی ہے، تو اس پر لوہے یا پتھر کی سل لگا دینا تاکہ صاحب قبر کی نشاندہی ہو جائے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ زیارت کا مسنون طریقہ تو وہی ہے جو امام ابن الحمام فتح القدیر میں شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں کہ سنت سے صرف 2 چیزیں ثابت ہیں، باقی ساری اپنی گھڑی ہوئی باتیں. ایک سلام کہنا سنت ہے، آپ قبروں میں جائیں تو سلام کہیں، وہ حضور نے کئی طریقوں سے سکھایا، وہ یاد کرنا چاہیے. اگر نہ بھی یاد ہو تو کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. سلام کہنا مسنون ہے. دوسرا پھر دعا کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں. جس رات رسول کریم علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، اٹھ کر چلے گئے قبرستان میں، یہ پیچھے گئیں تو فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دیر تک دعا کی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اٹھائے، 3 مرتبہ ایسا کیا، اور کہا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا کہ بقی والوں کے لیے بخش کی دعا کروں. اس لیے سلام کہنا سنت ہے، بخشش کی دعا کرنا سنت. بس یہ 2 چیزیں. نہ وہاں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، قبریں نہیں قرآن پڑھنے کے لیے. امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ قبرستان میں جو حافظ بٹھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، یہ بالکل مکروہ کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے گڑھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے کہ دوسرا کیا ہے، تختی اور سل تختی وغیرہ یہ لگا لینی چاہیے. تختی اور سیل وغیرہ علامت کے طور پر آپ نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ پہلے مہاجر صحابی ہیں جو مدینہ شریف میں فوت ہوئے، ان کی قبر بنائی سرانے، پھر آپ نے پتھر نشانی کے طور پر رکھا. تو نشانی تو ہونی چاہیے، بڑے قبرستان میں سے پتہ چلے کہ ہمارا عزیز آدمی جاتا رہتا، سلام کہتا، تو یہ لگا لینی چاہیے. اگر نام لکھ کر بھی کوئی لگا دے تو کوئی بات نہیں. وہ قبروں پر لکھنا جو الگ بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی قبریں بنی ہیں پختہ، اس پر صورتیں وغیرہ لکھی ہیں، وہ نہیں ٹھیک. صرف نشانی لکھ کر اگر آپ سرانے لگا دیتے ہیں، نام ہی صرف، کوئی ڈر نہیں، پہچان کے لیے لگا دینا چاہیے. جزاکم اللہ. رمضان المبارک کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر بھی رمضان المبارک کے اندر رشوت کا دور دورہ عام ہے، ظلم، زیادتی، بدعنوانی اور بے حیائی کا بھی دور دورہ ہے. تو آپ اس حدیث کی روشنی کے اندر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ایک تو اس حدیث میں بھی سارے شیاطین کا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے کہیں سارے شیاطین آ جاتا، ورنہ کہا گیا کہ مرادت الشیاطین، شیطانوں کے جو گرو گھنٹال ہے نا بڑے بڑے، ان کو قابو کیا جائے. شتونگڑے کھلے رہتے ہیں، وہ چل کے کام کرتے رہتے ہیں. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے نا سمجھنے کی، وہ اس حدیث پاک کو سمجھنے میں لوگ دوسری طرف نکل گئے. یہ نہیں کہ آٹومیٹک ایسا ہو جاتا ہے. دین نے اس مہینے میں جو عبادتیں مقرر کی ہیں نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی یہ فتاوا آن لائن کے بارے میں پوچھنا تھا کہ پروگرام آن ایئر ہے سر؟ جی پروگرام آن ایئر ہے جی، لیکن ہم تو چیک کر رہے ہیں لیکن کسی چینل پہ نہیں آ رہا ہے. دی سگنل کیبل نیٹ ورک کا فون نمبر لے لیجیے اور کال کر کے ذرا معلومات لے لیں بھائی. کس چینل پہ ہے؟ دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پہ بھائی، 13 نمبر یا 21 نمبر پہ. جی القرآن چینل ہے ان کا، اس پہ یہ نشر کرتے ہیں جی. ان کا فون نمبر ہے 617-319 اور 320. ریپیٹ کر دیجیے، ریپیٹ کر دیں. یہ نمبر 617-319. 319. تھینک یو جی. دوسرا نمبر ہے سر 617-320. اچھا جی، تھینک یو جی. مولانا سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ. جزاکم اللہ. جی وہ بات کر رہے تھے ہم رشوت کی، شیطانوں کے شیطانوں. رسول کریم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خود بخود وہ جکڑے ہوئے، ہم نے جکڑنا ہے ان کو.
دین نے جو ہے باتیں کر کی، جنت کے دروازے کھول گئے، 3 دروازے کھول گئے، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے ہیں، وہ بھی حدیث مشہور ہے جہاد کے موقع پر کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے، مطلب جانے تو جنت میں چلے، جنت کے دروازے وہ پھاٹک نہیں کھلے جو قیامت کو کھلیں گے، وہاں تو اب کوئی جاتا ہی نہیں، کھولنے کا کیا فائدہ؟ جنت کے دروازے ہیں نیک عمل جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ باپ کو کہا گیا کہ الوالد اوسط باب الجنہ، باپ جو ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ ہے، یہ پھاٹک نہیں، وہ ایک عمل ہے جو نیک کام کرے، آپ والد کی خدمت کرے جنت میں جائیں گے۔ تو 3 عمل تو اس مہینے میں ایسے ہیں کہ جنت کے لیے وہ اعلان کر رہا ہے کہ کھول گئے ہیں، باغ آؤ، لے جاتے ہیں جنت کو۔ اب جو نہیں جانا چاہتا وہ اس کے لیے بند ہی بند ہے۔ وہ کیا ہے دروازے؟ ایک روزہ ہے، من صام رمضان، جو رمضان شریف کے روزے رکھے اس کے بھی گناہ بخشے گئے۔ ایک رات کے نفل ہے، من کام رمضان، رات کو نفل پڑھو۔ ایک آخری 10 دنوں میں رات، اس کا یعنی 3 طریقے اللہ نے اس مہینے میں ایسے مقرر کیے ہیں کہ ان میں سے کسی کو آدمی پکڑے وہ جنت کا دروازہ لے جاتا ہو۔ جنت کے دروازے کھلنے کا تو یہ مطلب ہے۔ اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، آپ دیکھتے ہیں دوزخ کے تو بند رہتے ہیں، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، پہلے تو بند ہی بند ہے۔ بند کیا ہو گئے دوزخ کے دروازے؟ دوزخ کے دروازے میرے بھائی اور بہنوں 2 ہیں۔ کون سے؟ جو حضرت سہل بن سعد سے حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ 2 دروازے ہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے، ایک 2 یہ جبڑوں کے درمیان ہے، منہ، جس سے یہ ہم غلط باتیں کرتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں، ایک تو دروازہ یہ حضور نے فرمایا، اور ایک 2 ٹانگوں کے درمیان آپ سمجھتے ہیں شرم کا، فرمایا یہ 2 ہیں جن سے ساری برائیاں ہوتی ہیں، بطن اور فرج، یا شرمگاہ ہے یا پیٹ ہے۔ ان دونوں کو بند کر دیا گیا نا اس مہینے میں۔ آپ دیکھتے نہیں روزے کی حالت میں حلال پر پہرا، حرام تو گزارا، ہم حلال نہیں کھاتے، تو رستے تو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں کہ دوزخ کے دروازے بند کر